الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے حالات بنائے، ایسے امکانات پیدا کیے کہ ہم آرام کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی، مساجد کے قیام پر قدرت اور اسی طرح سے مساجد میں اذان و اقامت اور قرآن و سنت کے مطابق دروس، محاضرات، خطبات اور ساری کی ساری چیزوں پر ان وسائل کے نتیجے میں قادر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے امکانات بنائے ہیں کہ ہم اس کو یاد کر سکیں، اس کی بندگی کر سکیں، اس کے آگے سجدہ اور رکوع کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات پر قادر بنایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کر سکیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں کی نئی نسل کی تربیت، اگر اسلامی تربیت کوئی کرنا چاہے تو دنیا کا کوئی نظام کم از کم ہندوستان کے ماحول میں اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ ہندوستان کے ماحول میں اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ سہولت دے رکھی ہے، یہ امکان پیدا کر رکھا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں، قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیرت رسول کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اس کے باوجود ہماری ناشکری، دین سے دوری، قرآن و سنت سے دوری، اللہ رب العالمین کے دین سے بغاوت، توحید سے بغاوت، سنت رسول اور اتباع رسول سے بغاوت اور قرآن و سنت سے بغاوت کا یہ عالم ہے کہ ہم نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قرآن و سنت کی پیروی کا اہتمام کرتے ہیں، نہ بچوں کی اسلامی تربیت کرتے ہیں، نہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نہ مساجد کا قیام کرتے ہیں، نہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی کاوش اور کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق، اس کی وعید کے مطابق اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی انداز سے ہم کو ستایا جاتا ہے، ہم کو گھیرا جاتا ہے، ہمارے اوپر ظلم و جور کیے جاتے ہیں، تو یہی مسلمان جو کل تک اللہ رب العالمین کا نہ بن سکا، یہی مسلمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکا، یہی مسلمان جو قرآن و سنت پر نہیں چل سکا، یہی مسلمان جو اللہ رب العالمین کے پیدائش کے مقصد حقیقی، اس کی عبادت کو نہیں بجا لا سکا اور مساجد کو آباد نہیں کر سکا، وہ تل ملا اٹھتا ہے، درد کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر کون سی مصیبتیں آ گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کو مسلط کر دیا ہے۔ جب وہ ہار مان لیتا ہے، ناکامی اس کی مقدر بن جاتی ہے اور ہر جگہ پر اس کو ستانے کا ماحول پیش کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں الٹا وہ چور کوتوال کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ فلاں چیزوں میں گڑبڑی کی گئی ہے، فلاں چیزوں میں غلط انداز سے معاملات کیے گئے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے اس دماغ کے اندر ابھرتی ہیں جس دماغ کے اندر مسلمانوں نے بذات خود قرآن و سنت سے بغاوت کر کے گڑبڑی پیدا کر لی ہے۔ وہ دماغ
جو اللہ رب العالمین نے توحید کے تقاضوں پر غور و فکر کرنے کے لیے انسانوں کو دیا تھا، وہ دماغ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے، اتباع رسول کے پیمانوں کو پورا کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے مسلمانوں کو دیا گیا، وہ دماغ جو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کے لیے دیا گیا، وہ دماغ جو سوچنے سمجھنے کے لیے دیا گیا، وہ دماغ جس کو اللہ رب العالمین نے ظلمتوں سے نکال کر کے، تاریکی سے نکال کر کے نور اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عظیم نعمت کی شکل میں دیا، وہی دماغ آج کے دور میں غلط انداز کی خرافات کو سوچ کر اپنی کوتاہیوں کو دوسروں کے کندھوں پر ڈال کر کے نہ جانے کون کون سے اتہامات لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے دشمنوں کے خوف کے ذریعے سے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، اور ساری کی ساری آزمائشیں تمہارے اوپر اتاری جائیں گی، لیکن ان چیزوں میں جو لوگ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے ہیں، ان حالات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کرتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خود اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کے معاملے میں ہم کتنے پانی میں ہیں، کتنے حد تک ہم نے قرآن و سنت کی ادائیگی کی، اس کے حقوق کی پیروی کی، ہم نے کہاں کہاں پر دین اسلام کے عقائد کو ملیامیٹ کیا اور کہاں کہاں پر توحید کے تقاضوں کو اختیار کیا، اتباع رسول کو اختیار کیا، یہ غور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دماغ نام کی عظیم نعمت، دل و دماغ انسان کو دے رکھا ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمان بیانات دینے کے لیے تو مسلمان ہے، مسلمان حالات میں جذباتیت پیدا کرنے کے لیے تو مسلمان ہے، مسلمان دوسروں کے خلاف جھوٹ بول کر کے ان کو بدنام کرنے کے لیے تو مسلمان ہے، لیکن اپنے گھروں کے اندر غیر اسلامی تربیت ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا ہو، تجارت میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہو، حرام خوری کرنی ہو، سود کھانا ہو، ایک دوسرے کے زمینوں کو غصب کرنا ہو، اس پر قبضہ کرنا ہو، اپنے چہرے مہرے کو غیر اسلامی بنانا ہو، اپنے لباس کو غیر اسلامی بنانا ہو، تو ایسی جگہ پر مسلمان نہیں بلکہ ایسی قوم نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر کے شیطان بھی شرما جائے، یہود و نصارہ بھی شرما جائیں۔ وہ یہود و نصارہ جن کی مخالفت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا، وہ چیزیں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ چیزیں جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا اسلام نے ہم کو حکم دیا، وہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر بالکل زندہ و جاوید نظر آتی ہیں۔ ہماری جیبوں میں یہود و نصارہ کے سارے ہتھ کنڈے موبائل فون کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں چلتے ہیں۔ دنیا کی ساری خرافات اگر دنیا کے اندر ایجاد کی جاتی ہے تو معاف فرمائیں گے ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے خاندان کے افراد دوسری قوموں سے پہلے ان چیزوں کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمان اللہ رب العالمین کی کون سی مدد کا منتظر ہے، کون سی چیزوں کا منتظر ہے؟ وہ کس بنیاد پر کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عزت و وقار کا اور تمکین فی الارض کا وعدہ کر کے اس کے باوجود ہم کو دنیا کے اندر تمکن نہیں عطا کیا، ہم کو دنیا کے اندر عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، لیکن ہم اس کو نہیں کر سکے، سارا شکوہ دوسروں پر ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی صورت میں ہم سے یہ وعدہ اسی بنیاد پر کیا ہے جب ہم قرآن و سنت کے مطابق سچے مسلمان بن سکیں، قرآن و سنت کی پیروی کر سکیں۔ آج کے دور میں آپ مسلمانوں کی ایک صف کا جائزہ لے لیں، ایک صف میں 4 5 طریقے صرف نماز پڑھنے کے پائے جاتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اتنا ہوش و حواس نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ کون سا بتایا ہے؟ آج کے دور میں کوئی حنفی نماز پڑھتا ہے، کوئی شافعی نماز پڑھتا ہے، کوئی مالکی نماز پڑھتا ہے، کوئی حنبلی نماز پڑھتا ہے، لیکن محمدی نماز
نماز پڑھنے والے، قرآن و سنت کے مطابق عبادات کو انجام دینے والے خال خال نظر آتے ہیں، اور اگر وہ نظر بھی آتے ہیں تو وہ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توحید کی امانت دے دی ہے، اتباع رسول کی امانت دے دی ہے، اس وجہ سے یہی کافی ہے، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں جنت تو ملنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے اسلاف کا دستور نہیں تھا۔ آج کے دور میں کل طریقے سے دیکھا جائے تو مسلمان مکمل طریقے سے، چاہے قرآن و سنت کا حامل ہو، چاہے کسی امام کی تقلید کرنے والا ہو، ایک جانب وہ نمازوں کا پابند نظر آئے گا تو کسی امام کی تقلید میں گرفتار نظر آئے گا، دوسری جانب اگر وہ توحید و سنت کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے تو وہ تارک صلاۃ نظر آئے گا، وہ لوگوں کی تکفیر کرتا نظر آئے گا، وہ اللہ رب العالمین کے قانون سے بیزار نظر آئے گا۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کی اس کیفیت پر مسلمانوں کے بارے میں کون سے فیصلے کیے جائیں؟ آج کے دور میں مسلمانوں نے ایک ایک علاقے میں اپنے ووٹ کو اپنے کئی کینڈیڈیٹ میں تقسیم کر دیا، اور غیروں کے ووٹ متحدہ طریقے سے ان کے کینڈیڈیٹ کو مل گئے، اور اس کے بعد یہ تعویل کی جائے کہ ای وی ایم کے اندر گھوٹالے کیے گئے ہیں، گنتی میں گڑبڑی کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو ہرانے کے لیے اور متعصب عناصر کو غالب کرنے کے لیے اس انداز کی حرکتیں کی گئی ہیں۔ میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بھی تو پوچھیں کہ کہیں آپ کے دماغ کی ای وی ایم میں اللہ رب العالمین نے کسی انداز کی آپ کے بدعمالیوں کے نتیجے میں کوئی گڑبڑی تو نہیں کر دی؟ آج کے دور میں مسلمانوں کی حالت یہی ہے، مسلمان چلتا ہے تو اسلامی طریقے سے نہیں چلتا، مسلمان کھاتا ہے تو اسلامی طریقے سے نہیں کھاتا، مسلمان دوسروں کے ساتھ تعامل کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو غیر اسلامی طریقے پر کرتا ہے، لیکن جب دوسروں پر انگلیاں اٹھانی ہو تو جذباتیت جو بھڑکتی ہے اور دوسروں پر جو فتویٰ بازی کی جاتی ہے اس میں وہ سچا مسلمان نظر آتا ہے۔ دوسروں کو اسلام سے خارج کرنا ہو، دوسروں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس کی اسلامی غیرت جاگ جاتی ہے، جبکہ یہاں پر مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند آیات اور چند احادیث کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو یہ دعوت فکر دینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دین اسلام کی جانب رجوع کریں۔ دین اسلام سے مراد کون سا دین اسلام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے دور میں مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر سکا، کوئی دین اسلام کو کسی امام کی جانب منسوب کرتا ہے، کوئی دین اسلام کو کسی فقیہ کی جانب منسوب کرتا ہے، کوئی دین اسلام کو اپنے مولوی اور خطیب کی جانب منسوب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر دین اسلام قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو آج کے دور میں یہ مسلمان 20 25 30 کروڑ نہیں بلکہ 25 سے 30 لاکھ بھی ہوتے تو باعزت زندگی گزارنے والے ہوتے، نگاہوں کو دوسرے کی نگاہوں میں ملا سکتے تھے، ان لوگوں کو سر اٹھا کے چلنے کا سلیقہ سکھایا جاتا، اور یہ دین اسلام کی غیرت ان کو اتنا بغیرت بنا دیتی کہ بڑی سے بڑی قومیں ان کے سامنے آنے کے بعد ان کو پست نہیں کر پاتی۔ آپ ماضی کے تاریخ میں دیکھ لیں، ماضی میں دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو تھوڑی سی تعداد کے باوجود کتنا مقام، کتنی عظمت، کتنی عزت عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں 313 تھے، مد مقابل جو کفار و مشرکین تھے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، ان کے پاس جانور بھی تھے، ان کے پاس پورے کے پورے وسائل تھے، کھانے پینے کا سامان تھا، اور مسلمان جو بے سر و سامان کے نکلا تھا، نہ سواری تھی ڈھنگ سے، نہ ہتھیار تھے، تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، اور مسلمان مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی مسافت پر نکل کر کے جاتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر کے، اپنے سارے وسائل کو چھوڑ کر کے، اللہ پر توکل کر کے وہ نکلتا ہے، اور 150 کلومیٹر کی مسافت پر دشمنوں سے نبرد آزما ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، وہ چیز تھی دین اسلام کی طاقت، وہ چیز تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس جنگ کو لڑنے کا ہنر۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا،
لیکن ہزاروں ہتھیاروں سے لیس دشمنوں پر اللہ رب العالمین نے اس 313 کی چھوٹی سی تعداد کو غلبہ عطا فرمایا. یہ لوگ فتح یاب ہو گئے, دین اسلام کو عزت ملی, ان لوگوں کو عزت ملی. لیکن اسی کے مد مقابل آپ جنگ احد کو دیکھ لیں, مسلمان مشکل سے اپنی آبادی کو چھوڑ کر کے 5 سے 7 کلومیٹر کی مسافت پر نکلتے ہیں. ان کے پاس جنگ بدر کے مقابلے میں وسائل زیادہ تھے, تعداد بڑی تھی, امکانات زیادہ تھے, کھانے پینے کا سامان تھا, اپنے وطن سے قریب تھے. لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں پہاڑی سے تم لوگ جب تک میرا حکم نہ آ جائے نہ اترنا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسلمان پہاڑی کے نیچے اور احد کی پہاڑی اور اس پہاڑی کے درمیان کے میدان میں مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگا, اس کو فتح یابی ملنے لگی. تو ایسی صورت میں وہ وہاں سے اتر چلے. ان کے کمانڈر نے منع کیا, روکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن ہوا کیا, وہ نکلے, مال غنیمت لوٹنے لگے. اوپر تھوڑی سی تعداد رہ گئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک کافر تھے, انہوں نے پیچھے سے موقع دیکھا, حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. 70 سے زائد صحابہ کرام شہید کر دیے گئے. ایک حکم رسول کے بارے میں اجتہادی غلطی, صریح غلطی نہیں تھی, صحابہ کرام نے اجتہاد کیا. اتنی سی غلطی کی بنیاد پر صحابہ کرام نے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عظیم جنگ کے اندر موجود تھے, بنفس نفیس آپ کا وجود موجود تھا, اس کے باوجود وہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. صحابہ کرام نے آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک تلف کر دی. یہ صورتحال پیدا ہوئی مسلمانوں کے ساتھ, کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ عبرت بتانی تھی, یہ عبرت پہنچانی تھی, یہ سبق سکھانا تھا کہ اگر مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں ذرا سی بھی کوتاہی کر لی, چاہے وہ اجتہادی غلطی کیوں نہ ہو, تو ایسی صورت میں مسلمان پستی کی جانب بھاگے گا, مسلمان ناکام ہوتا چلا جائے گا. یہ صورتحال تھی. 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ رب العالمین ان سے عبرت حاصل کر کے ہم کو اتباع رسول میں, سنت رسول میں, توحید و رسالت میں اور تمام کے تمام دینی امور میں, دینی عقائد میں ہم کو دین کی جانب رجوع کرنے اور پختگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 3 آیات میں اس بات کا تذکرہ فرمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان قریب ہم تم کو آزمائیں گے, چاہے دشمنوں کے خوف کے ذریعے سے آزمائیں, دشمنوں کے ڈر کے ذریعے, دشمنوں کو تم پر مسلط کر کے اور تم کو مغلوب کر کے آزمائیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور چاہے جان و مال میں اور اسی طرح سے پھلوں کے اندر کمی کر کے, غذا کے اندر کمی کر کے تم کو آزمائیں. ان تمام کی تمام چیزوں کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے. آج کے دور میں مسلمان کہیں بھوکا مرتا ہے, کہیں مسلمان کے اوپر دشمنوں کا خوف طاری ہے, وہ مسجدوں میں نہیں نکلتا, وہ جانوروں کو ذبح نہیں کر سکتا. یہ سارا کا سارا خوف مسلمانوں کے اندر دین سے دوری اور دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے, ہم مال میں کمی کر کے اور غذا میں کمی کر کے آزمائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ان حالات میں صبر کرتے ہیں, ان حالات میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے ہیں. صبر کی ایک تعریف علماء کرام نے یہ بھی کی ہے کہ دین اسلام کی تمام چیزوں کو سمجھ کر کے ان پر عمل پیرا ہو کر اسی پر صبر و شکر کے ساتھ عمل پیرا ہوا جائے, اس پر چلا جائے,
اس کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس پر آنے والے مصائب پر انسان تلملا نہ اٹھے، جذباتیت میں نہ آ جائے، بلکہ صبر و شکر سے کام لے، یہ صبر کی تعریف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کو کوئی مشکل پڑتی ہے تو ایسی صورت میں جب ان کو مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ جب لوٹائے جانے کا عقیدہ اور موت سے بے خوفی اور موت کا حقیقی تصور ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا تو یہ چھوٹی موٹی مشکلات، یہ وقتی طور پر جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، یہ جو حکومتیں اور پارٹیاں بدلتی ہیں اور غلط انداز کے بیانات دے کر اقلیات کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری مسجدیں جن کا کئی سو برس تک ان کا وجود اور وہاں پر تعمیر رہنا اور ایک مدت تک اس میں نمازیں ادا کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ مسجد تھی، اس کے بارے میں بھی غلط انداز کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں پر مندر بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف بیٹھ جائے، ہم قرآن و سنت کے مطابق چلنے لگیں تو ایسی صورت میں یہ ساری کی ساری مصیبتیں ہمارے سامنے حل کی پڑ جائیں گی۔ آپ خود بتائیں، خود فیصلہ کریں کہ اگر مسلمان نماز نہیں ادا کرتا، اگر مسلمان مسجدوں کو آباد نہیں کرتا، اگر مسلمان جمعے کے خطبے کے انداز سے یا جمعے کی نمازوں کے لحاظ سے دوسری جگہوں دوسری نمازوں میں حاضری نہیں دیتا، اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ جمعے کے خطبات میں بھی لوگ بھید بھاؤ کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کون خطبہ دینے والا ہے، کون باتیں بنانے والا ہے، کون قرآن و سنت کی شرح کرنے والا ہے، تب تو باتیں سنی جائیں گی، ورنہ اقامت کے قریب چلو، نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین کے واجبی فریضے کی ادائیگی کر لو، یہی اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ہفتہ واری کانفرنس کو ہر مسلمان کے لیے اذان کے وقت کی حاضری سے لے کر اقامت کے وقت اور نماز کی ادائیگی کے بعد تک کے لیے واجب قرار دیا ہے، لیکن مسلمان اس میں بھی تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازیں یا عیدین کی نماز ہو یا دوسری نمازیں ہوں، اس میں مسلمانوں کو دیکھ لیا جائے تو آپ بذات خود مسلمانوں کے مسلمان ہونے کے بارے میں اپنے دل میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ جب موت سے بے خوفی ہو جائے، موت کا تصور دل میں بیٹھ جائے تو یہ ساری کی ساری مصیبتیں انسان کو خوف میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ مسلمان اگر ڈرتا ہے، مسلمان اگر خوف رکھتا ہے، مسلمان کے دلوں میں کوئی لرزہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے اگر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان کی آنکھوں سے اگر کسی انداز سے آنسو بہتا ہے، مسلمان کی آواز میں اگر ہچکیاں بنتی ہیں، مسلمان کی آواز میں اگر سوز پیدا ہوتا ہے، مسلمان اگر تلملاتا ہے تو صرف رب کائنات کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی وجہ سے۔ یہ کون سا مسلمان ہے کہ آج یہ حکومت ہے تو سکون کی سانس لی جائے، کل وہ حکومت آ گئی تو تلملانے لگیں، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں مسلمان یہی فیصلے کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر اللہ رب العالمین کی نوازشیں ہیں۔ یہ لوگ جو مصیبتوں پر اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، مصیبتوں پر اللہ رب العالمین کی جانب لوٹنے کو یاد کرتے ہیں، مصیبتوں پر اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، مصیبتوں پر اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ رب العالمین کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر ہم کو موجودہ حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہی قرآن و سنت کی پیروی ہے، یہی قرآن و سنت کی تعلیم ہے، یہی قرآن و سنت کی گائیڈ لائن ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کسی انداز کا کوئی نمونہ یا اسوہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو صوفی ازم کے نام پر، وہ مسلمان جو تقلید شخصی کے نام پر، وہ مسلمان جو قبر پرستی کے نام پر، وہ مسلمان جو قبروں پر چادریں چڑھانے کے نام پر، وہ مسلمان جو قبروں پر تعمیرات کرنے کے نام پر، وہ مسلمان بدقسمتی سے جو قرآن و سنت کو ماننے کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن قرآن و سنت
اس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی نظر نہیں آتے۔ وہ مسلمان جو دیکھتا ہے تو ناجائز چیزوں کو دیکھتا ہے، جو بولتا ہے تو ناجائز اور جھوٹ باتوں کو بولتا ہے، وہ مسلمان جو کانوں کا استعمال کرتا ہے تو گانے بجانے کے لیے، وہ مسلمان جو چکھتا ہے کسی کھانے کو تو حرام کے نمک سے کمایا ہوا کھانا ہوتا ہے، وہ مسلمان جو پیتا ہے تو نشیلی چیزوں کو پیتا ہے، شراب پیتا ہے، بیڑی سگریٹ پیتا ہے، وہ مسلمان جو چہرے مہرے کو موڑ کر کے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ مسلمان جب چلتا ہے تو گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہے، وہ مسلمان جو اللہ رب العالمین کے دین کو نظر انداز کرتا ہے۔ آج کے دور میں وہ مسلمان یہ سوچے کہ وہ مسلمان ہے اور اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو سچا مسلمان بننے کے بعد ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین روئے زمین پر ہم کو غلبہ عطا فرمائے گا، جس سے متعلق چند آیات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یہ تفرقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ موجودہ حکومتوں کے زیر سایہ ہمارے مسلمانوں میں سے چند ایسے ناسمجھ بھائی جن کو ان کے گمراہ علماء کرام بہکا کر کے کسی کانفرنس میں صوفیزم کے نام پر، قبر پرستی کے نام پر، کبھی دہلی میں، کبھی اجمیر میں، کبھی دنیا کے مختلف خطوں میں جمع کر دیتے ہیں اور ان ظالموں اور جابروں کا ساتھ لینے کے لیے، ان کا آشرواد اپنے سروں پر رکھانے کے لیے نہ جانے کون کون سے جتن کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ روئیں تو ان کا رونا کیوں روئیں؟ آپ اپنی گریبانوں میں جھانکیں، اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر کے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیں اور اندر بیٹھ کر ناچیں گائیں، اندر بیٹھ کر روئیں، دہاڑے ماریں، کچھ بھی کریں۔ جب آپ نے دین کو چھوڑ دیا، آپ نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اور آپ نے چند بھائیوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا کہ مادر ذات ننگے ہو کر کے وہ دوسروں کی خصیہ برداری میں اور دوسروں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے اور دوسروں کو اپنے قریب لانے کے لیے جو چاہیں جتن کریں، تو ایسی صورت میں یہ ہمارا اپنا رونا ہے، دوسرے کا رونا نہیں۔ معاف فرمائیں گے اگر الفاظ کو سخت ہو گئے ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں نے دین اسلام کو مذاق بنا دیا، مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو مذاق بنا دیا، مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مذاق بنا دیا۔ ورنہ اللہ رب العالمین کی نوازشیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس وطن عزیز کے اندر مسلمانوں کے ساتھ معمولی نہیں ہیں۔ یہ مسجدیں آرام سے تعمیر کرتے ہیں، یہ توحید کی تعلیم آرام سے دے سکتے ہیں، یہ لوگوں کو مسلمان سچا آرام سے بنا سکتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی تربیت آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے چند لیڈران جن کو ٹی وی کے اسکرین پر نمودار ہونے کا شوق لگا رہتا ہے، وہ لوگ چند پارٹیوں کے چند ٹکوں میں اپنے آپ کو اور پوری امت کو بیچ کر کے مختلف پارٹیوں کی حمایت کر کے مسلمان قوم کا سودا کر کے مسلمانوں کے ساتھ نمک حرامی اور غداری کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے یہ جرم ان کا نہیں ہے، یہ جرم ہمارا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہمت جواب دے جائے گی اور تم ہر جگہ پر ناکام ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی پیروی کرو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے اعمال صالحہ کو کما حقہ ادا کیا، نمازیں ادا کی، قرآن و سنت کے مطابق اور صحیح انداز سے مسلمان بن کر کے رہے، تو ان لوگوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا، جس طریقے سے اس نے اسلاف میں صحابہ کرام کی شکل میں، تابعین اعظام کی شکل میں لوگوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ ساری دنیا میں وہ جو چراغ لے کر کے نکلے تھے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے ساری قومیں ان پر پل پڑی، لیکن شمع جو انہوں نے روشن کی تھی، اسلام کا جو چراغ روشن کیا تھا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ آندھیوں تک کا مقابلہ کر لیا، ان کو کوئی دبا نہیں سکا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ سچے مسلمان تھے، وہ آپسی انتشار کے باوجود دین اسلام کے عقیدے توحید پر متحد تھے، وہ آپسی انتشار کے باوجود اتباع رسول پر متحد تھے، ان کے لیے ساری دنیا کے سارے فتنے گوارا تھے، لیکن یہ فتنہ گوارا نہیں تھا کہ دین اسلام کے نام پر کوئی تنازل اختیار کر لیا جائے، کسی انداز کا کوئی تنازل اختیار کر کے دین اسلام پر کوئی آنچ آنے دی جائے، یہ صحابہ کرام کو اور ہمارے اسلاف کو گوارا نہیں تھا۔ اسی خوبی نے ان کو ایسا نکھارا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایک کوپل تھی، ایک بیج تھا، لیکن جب اس میں سے کوپل پھٹی، یہ کمزوری کی حالت میں بڑا ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ یہ تناور درخت بن گیا۔ یہ اسلام کے نام پر جو تناور درخت کی شکل صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے پیش کی تھی، آج کے دور میں دشمنوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو پھر سے فرقے میں تبدیل کر کے، فرقے میں بانٹ کر کے مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کر دیا۔ اور میں اس بات کو قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، دین اسلام کو جتنا ہم نہیں سمجھ سکے، دین اسلام کی حقیقت کو جتنا ہم نہیں سمجھ سکے، اس سے کہیں زیادہ دشمنوں نے سمجھ کر کے ہماری دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ کے ہم کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کا کتنا بھی انکار کیا جائے، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ماضی میں جس طرح سے اسلاف کو غلبہ عطا کیا گیا، اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی دنیا کے اندر غلبہ عطا کیا جائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو زمین میں تمکین عطا کی جائے گی، اس دین کے عوض اور اس دین کے بدلے میں، اس دین پر چلنے کے نتیجے میں جس دین کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا، انہی محکم اور انہی مضبوط اصولوں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو چلنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ارتضیٰ لہم، وہ دین جس دین کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے۔ آج مسلمان رات کی تنہائی میں بیدار ہو کر کے، ہر مولوی اور مفتی، ہر خطیب اور عالم رات کی بیداری میں، رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر کے اس بات کو اللہ رب العالمین سے سوال کر کے پوچھے، روئے اور گڑ گڑائے کہ کیا اس نے جس دین کی ترجمانی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، کیا واقعی وہ وہی دین ہے جس دین کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، یا وہ دین ہے جس کو بعض ائمہ یا بعض فقہا پسند کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے دین کی تعبیر کو پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ لوگ اسی دین کو محکم طریقے سے یقینی حد تک اپنا کر کے رکھیں گے، جس دین کو اللہ رب العالمین نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ہم ان لوگوں کے خوف کو خوف کے بعد امن و سلامتی میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارا عمل جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمارے ضابطے جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا جھوٹا ہو سکتا ہے، ہماری تعبیرات جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہماری مکمل داستان اور مکمل زندگی جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ جھوٹا ہو جائے اس کا امکان موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کے خوف کو خوف کی زندگی کے بعد امن و سلامتی میں تبدیل کر دیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ رب العالمین نے آگے آ کے ایک شرط اور ذکر کر دی، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمکین فی الارض کے وعدے کی تکمیل اور دنیا میں عزت و وقار کی زندگی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بنیادی شرط اور ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین ایک انسان اپنے اہل و عیال میں کسی خارجی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا ہے، ایک انسان اپنے مال و دولت میں کسی کے جانب سے مال کو غصب کرنے کو برداشت نہیں کرتا ہے، ایک انسان اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو قوت اور غلبہ عطا فرمایا ہے اس غلبے پر کوئی دوسرا آ کر کے ڈاکہ ڈالے۔ تو اللہ رب العالمین جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ایک حقیر پانی کے ذریعے سے پیدا کیا، اور اس دنیا میں انسان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، سانس لینے، چلنے پھرنے اور صاف و شفاف پانی اور ساری کی ساری نعمتوں سے انسانوں کو نواز دیا، تو اللہ رب العالمین کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے؟ لیکن مسلمانوں نے کہیں اجمیر کے نام پر، کہیں نظام الدین کے نام پر، کہیں عبد القادر جیلانی کے نام پر، کہیں کسی نام پر، یہاں تک کہ کتے شاہ کے مزار بھی پائے جاتے ہیں، گدھے شاہ کے مزار بھی پائے جاتے ہیں، غیر اللہ تو غیر اللہ، جانوروں تک کو پوج کر کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسے نجس اور گھناؤنے جانوروں کو شریک کر کے مسلمان اپنی بے غیرتی اور توحید و سنت سے دوری اور غیر انسانی حرکت کا ثبوت دے کر کے اللہ رب العالمین کے غضب کو، اللہ رب العالمین کے عذاب کو، اللہ رب العالمین کی لعنت کو دعوت دیتا ہے۔ ایسی صورت میں مسلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین عزت و وقار اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد جس نے اللہ رب العالمین کا کفر کیا، اس کی نعمتوں کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین فاسق و فاجر اور فجار و فساق کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے، ان کا تعاون نہیں کرتا۔ اور آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت اسی فسق و فجور میں داخل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے توبہ و استغفار کر کے باہر نکلنے اور دین اسلام کی حقیقت کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت جو ترمذی کی صحیح روایت ہے اس کا تذکرہ کر کے میں خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے جو سواری پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو وصیت فرمائی، فرمایا اے یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے چھوٹے سے بچے میں تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو گرہ باندھ کر کے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو۔ آج کے دور میں جو بھی مصائب ہیں، جو بھی حالات ہیں، اس روایت کے تناظر میں اگر مسلمان اپنے آپ کو تبدیل کر لے گیا اور اس کے تناظر میں ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے بچے سن لو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج کے دور میں ہم نے اللہ کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت، توحید و اتباع کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کیوں کرے؟ اور اس کے بعد فرمائے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے پیارے بچے سن لو،
اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ رب العالمین مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی غیبی مدد اس انداز سے نازل ہوگی کہ تم سو رہے ہو، تم بیدار ہو، تم مسجدوں میں ہو، تم فیکٹریوں میں ہو، تم اپنے خاندانوں اور گھروں میں ہو، ہر جگہ پر تم کو واضح طریقے سے یہ مدد نظر آ جائے گی۔ لیکن ہم فیکٹری میں ہوں، ہم گھروں میں ہوں، ہم آفسوں میں ہوں، ہم مسجدوں میں ہوں، ہمارے دلوں میں نفاق موجود ہے، ہم بے نمازی ہیں، قرآن و سنت سے دوری اختیار کر چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت، اللہ کے ضابطوں کی حفاظت، اللہ کے دستور کی حفاظت جب ہم نے نہیں کی تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سن لو جب تم کو کوئی سوال کرنا ہو تو صرف اللہ رب العالمین سے کرنا، کسی غیر سے نہ کرنا، کسی سجادہ نشین کے پاس نہ پہنچنا، کسی کے تعویذ گنڈے نہ کر لینا، کسی غیر کے پاس پہنچ کر کے اس سے تعاون حاصل نہ کرنا۔ اگر مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے دیکھو، نہیں ملتا رات کی تاریکی میں مانگ کر کے دیکھو۔ اگر حلال کمائی پر اکتفا کرتے ہو تو اللہ کی قسم رات نہیں گزرنے پائے گی، اللہ رب العالمین اس ضرورت کو صبح ہونے تک پورا کر دے گا۔ اگر تم نے حلال کمائی پر اکتفا کیا ہے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کے سچے بندے ہو، سچے سپاہی ہو تو ایسی صورت میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم سوال کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سوال کرو تو صرف اللہ رب العالمین سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب استعانت اور مدد مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو۔ وَاعْلَمْ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن لو، اس بات کا پختہ یقین کر لو، اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بیٹھا لو کہ سن لو کہ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ تم لوگ سن لو کہ اگر پوری کی پوری امت، چاہے مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، سارے کے سارے لوگ اس بات پر اجماع کر لیں، اس بات پر اتحاد کر لیں کہ تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں وہ فائدہ نہ رکھا ہو۔ یہ توکل اور یہ اعتماد جب تک مسلمانوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، جب تک اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر ساری کی ساری امت، یہ سارے کے سارے لوگ جن سے آج ہم خوف زدہ ہیں، جن کا نام لے کر کے میں اپنی زبان کو یا منبر کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا، وہ لوگ جن سے مسلمان خوف زدہ ہو کر کے گھروں میں دبکنے لگے ہیں، خود اپنی غلطیوں کے نتیجے میں اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، یہ سارے کے سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں نقصان رکھا ہو۔ یہ آیت کریمہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور عظیم روایت ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق سچے مسلمان بنیں، قرآن و سنت کو سلف صالحین کے منہج پر، سلف صالحین کے طریقے پر سمجھ سکیں، ہم سچے مسلمان بنیں۔ یہ حالات جو حالات ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں، ماضی میں اس سے دردناک حالات مسلمان اس سے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ جاتا ہے کہ 2-4-10 روز، 2-4-10 مہینے، 1-8 سال گزرتے ہیں، 2-4-5 سال گزرتے ہیں اور مسلمان پھر وہی حماقت دہراتا ہے جو حماقت اس نے ماضی میں کی تھی۔ ایک بل سے اگر وہ سچا مسلمان ہوتا تو 2 مرتبہ نہ ڈسا جاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی علامت بتائی ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کا بار بار ایک ہی ہتھ کنڈے سے ڈسا جانا، بار بار ایک ہی ہتھیار سے ان کے اوپر خنجر گھونپنا، ایک ہی ہتھیار سے ان کے اوپر وار کرنا، اس بات کی واضح علامت اور اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان باقی نہیں ہے، مسلمان مومن نہیں رہ گیا۔ اس وجہ سے
مسلمانوں کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ قرآن و سنت کی بنیادوں پر آپسی انتشار کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق کی بنیادوں پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔